بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 23۔ باب اول خبر اور انشاء کے بارے میں ہے۔ بحث اول خبر سے متعلق تھی جو کہ گزر گئی۔ بحث دوم بھی خبر ہی کے بارے میں ہے، لیکن اس بحث میں خبر کو تقسیم کیا گیا ہے دو قسموں میں۔ خبر یعنی جملہ خبریہ، یعنی وہ جملہ کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، مثلا زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب خبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب خبر بغیر تاکید کے ہو، بالکل سیدھا سادہ جملہ خبریہ ہو جس میں کوئی تاکید نہ ہو، مثلا زید کھڑا ہے، زید بیٹھا ہے، زید چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک دفعہ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ تاکید آتا ہے۔ اب تاکید کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک تاکید لگاتے ہیں جملے کے ساتھ، اور کبھی کبھار تاکید در تاکید بھی ہوتا ہے۔ بس ہمارے سامنے خبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جملہ خبریہ کہ جو بغیر تاکید کے ہے، بالکل سادہ جملہ خبریہ ہے، اور ایک وہ جملہ خبریہ ہے کہ جس کے ساتھ تاکید ہے۔ جملہ خبریہ جو بالکل سادہ ہو، مثلا زید کھڑا ہے، وہ جملہ خبریہ کہ جس کے ساتھ تاکید ہے، مثلا بے شک زید کھڑا ہے۔ اب یہ بے شک کیا ہے؟ یہ بے شک تاکید ہے۔ آپ عربی میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اِنَّا زَیْدًا قائم۔ اب سوال یہ ہے کہ جملہ خبریہ کو تاکید کے ساتھ کیوں لایا جاتا ہے تو بغیر تاکید کے کیوں لایا جاتا ہے؟ ہم کہاں پر جملہ خبریہ کو تاکید کے ساتھ لائیں گے اور کہاں پر بغیر تاکید کے لائیں گے؟ اور یہی تو سمجھنا ہمارے لیے مقصود ہے۔ اسی بات کو تو سمجھنے کے لیے ہم علم معانی پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم مختلف جملات کے، مختلف الفاظ عربی کے حالات و کیفیات کو سمجھیں کہ مقتضی حال کے مطابق کس جملے کو کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ مقتضی حال کے مطابق یعنی سادہ جملہ کہاں پر استعمال کرنا ہے، سادہ جملہ خبریہ، اور تاکید والا جملہ خبریہ کہاں پر استعمال کرنا ہے۔ خبر کو کہاں تاکید کے ساتھ اور کہاں بغیر تاکید کے لانا چاہیے، یہ بات ہم سمجھ گئے کہ کبھی جملہ خبریہ بالکل سادہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ خبریہ تاکید کے ساتھ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خبر کو کہاں پر تاکید کے ساتھ لانا ہے اور کہاں پر بغیر تاکید کے لانا ہے، تو اس کا جواب بالکل آسان ہے، آپ عزیزان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مقتضی حال کو دیکھ کر تاکید لگانا چاہیے، ہر جگہ تاکید نہ لگائی جائے، موقع و محل کو دیکھا جائے۔ اگر موقع ایسا ہے، سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر تاکید آنا چاہیے تو تاکید لگائیں، ورنہ نہ لگائیں۔ متکلم ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، جیسے ڈاکٹر پہلے مریض کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس مریض کے مرض کے مطابق دوائی لکھتا ہے، دوائی تجویز کرتا ہے، اسی طرح متکلم کو بھی مقتضی حال کے مطابق کلام لانا ہے۔ متکلم پہلے مخاطب کی حالت و سچویشن کو دیکھے، اپنے مخاطبین کو دیکھے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر تاکید لانا چاہیے، صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر تاکید ہو تو تاکید لائے، ورنہ نہ لائے۔ اب جو مخاطبین ہیں ان کی تین صورتیں ہیں، ان کی تین اقسام ہیں، اور جیسے کہ مخاطبین کی تین قسمیں ہیں، اسی طرح پھر خبر کی بھی مخاطبین کے لحاظ سے تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی مخاطبین کی بھی تین اقسام ہیں، اور مخاطبین کے ان اقسام کو دیکھتے ہوئے خبر کی بھی تین قسمیں بن جاتی ہیں مخاطبین کے لحاظ سے۔ ایک دفعہ مخاطب جو ہوتا ہے وہ بالکل خالی ذہن ہوتا ہے۔ خالی ذہن ہوتا ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کو جو خبر متکلم دے رہا ہے اس کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں ہے۔ جو مخاطب ہے وہ بالکل خالی ذہن ہے۔ خالی ذہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ البال ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو خبر اس کو متکلم دے رہا ہے وہ
مخاطب صاحب اس خبر کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہاں فقط خبر دینا کافی ہے، اس کو خبر ابتدائی کہتے ہیں۔ خبر کے اس قسم کو خبر ابتدائی کہتے ہیں۔ یہاں فقط سیدھا سادہ خبر لے کر آئیں، تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، ایک بندہ ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ زید کڑا ہے کہ نہیں ہے، زید کڑا ہے کہ کڑا نہیں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو خبر دیں کہ زید کڑا ہے، تو بھائی وہ خالی ذہن ہے اس خبر کے بارے میں۔ آپ فقط انہیں یہ بتائیں کہ زید کھڑا ہے، بس کافی ہے۔ اس خبر کو خبر ابتدائی کہتے ہیں۔ دوسری قسم، مخاطب خالی ذہن نہیں ہے، جو خبر متکلم اس کو دے رہا ہے اس کو یعنی مخاطب کو اس بارے میں علم ہے لیکن متردد ہے۔ آسان سی بات ہے، مخاطب متردد ہو، خالی ذہن نہ ہو کہ واقعاً ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو خبر متکلم مخاطب کو دے رہا ہے، مخاطب اس خبر کے بارے میں متردد ہے، خالی وہ ذہن نہیں ہے۔ اب جب متردد ہے تو یہاں تاکید لگانا ہوگا۔ اس خبر کو خبر طلبی کہتے ہیں، یعنی مخاطب طلب کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے اس تردد کو ختم کر دے، اس خبر کے بارے میں جو مجھے دیا جا رہا ہے، اس بارے میں جو میری تردد ہے اس کو ختم کریں۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، ایک بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ زید یعنی کسی نے اس کو بتایا ہے کہ زید کھڑا ہے، لیکن وہ متردد ہے کہ واقعاً زید کھڑا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس بندے نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ اب آپ بھی آ گئے، جب آپ بھی آ گئے تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھئی اس خبر کے بارے میں یہ بندہ متردد ہے، پتہ تو ہے لیکن اس کو کنفرم نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر آپ تاکید لگاتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو تاکید لگانا بھی ہوگا کہ ان زیدن قائم، بے شک کہ زید کھڑا ہے۔ اور اس خبر کو خبر طلبی کہتے ہیں۔ طلبی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو مخاطب ہے وہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی میرے اس تردد کو ختم کر دے، کوئی مجھے ایسی خبر دے کہ میری جو تردد ہے وہ ختم ہو جائے۔ تیسری قسم ہے، مخاطب متکلم کی خبر سے سرے سے انکاری ہے، یعنی مخاطب کو پتہ تو ہے اس خبر کے بارے میں جو متکلم اس کو دے رہا ہے، لیکن انکار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، متکلم جو کہہ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ مخاطب خالی ذہن نہیں ہے، متکلم جو اس کو بتا رہا ہے اس کو پتہ ہے، یعنی متردد بھی نہیں ہے، خالی ذہن بھی نہیں ہے، تردد نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ نہیں ہے، نہیں بالکل سر سے انکار کرتا ہے کہ جو متکلم بتا رہا ہے ویسا نہیں ہے، ہاں لیکن اس بات کا سر سے انکاری ہے کہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو متکلم کہہ رہا ہے۔ مثلا متکلم کہہ رہا ہے مخاطب کو کہ وزیر اعظم صاحب پشاور آئے ہوئے ہیں، مثال دیتے ہیں، لیکن جو مخاطب ہے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ابھی میں نے خبریں دیکھی ہیں، ایسی کوئی بات تو میں نے اس میں نہیں سنی، لہٰذا آپ کی بات درست نہیں ہے۔ متکلم جو خبر مخاطب کو دے رہا ہے، مخاطب اس کا بالکل انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ ایک تاکید لگائیں گے تو ایک تاکید سے بھی کام نہیں چلے گا، دو تاکید لگانا ہوگا، تین تاکیدیں لگائیں، چار تاکیدیں لگائیں، لیکن اس کو سمجھائیں، کیونکہ وہ انکاری ہے نا، آپ کی خبر کا بالکل انکار کر رہا ہے۔ سادہ خبر دیں وہ تو چلے گا ہی نہیں، ایک تاکید والا خبر بھی نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے دو تاکید والا خبر بھی نہ چلے، تین تاکیدیں لگائیں، چار تاکیدیں لگائیں، پانچ تاکیدیں لگائیں، لیکن اس کو سمجھائیں۔ تو یہاں جب خبر جب مخاطب جب انکاری ہوتا ہے، یہاں جب آپ تاکید در تاکید لگاتے ہیں، اور یہاں پر تاکید در تاکید لگانا بھی ہوگا، تو اس خبر کو کیا کہتے ہیں؟ اس خبر کو خبر انکاری کہتے ہیں، کہ جو مخاطب ہے وہ انکاری ہے، اور جو متکلم ہے اس کو تاکید در تاکید لگانا پڑ رہا ہے۔ آج کے درس کے جتنے بھی مطالب ہیں وہ آپ یہاں پر آسانی سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبر کی اقسام، وہ خبر جو بغیر تاکید کی ہے، وہ خبر جو تاکید کے ساتھ ہے، یعنی جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہو گئیں، سادہ جملہ خبریہ جو بغیر تاکید کے ہے، اور وہ جملہ خبریہ جو تاکید کے ساتھ ہے۔ پھر مخاطبین کی اقسام، تو مخاطبین کی جو اقسام ہیں وہ تین ہیں۔ مخاطبین تین قسم کے ہیں، خالی ذہن، متردد اور انکاری۔ مخاطبین کو مد نظر رکھ کر خبر کی اقسام،
تو مخاطبین کو مد نظر رکھ کر خبر کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں: خبر ابتدائی، خبر طلبی، خبر انکاری۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ المبحث الثانی فی تاکید الخبر و عدمہ، بحث دوم خبر کی تاکید اور عدم تاکید کے بارے میں ہے۔ حیث کان الغرض من الکلام افادۃ المخاطب فلا بد ان یکون الکلام بحیث یوصل المخاطب الى التصدیق بالحکم، فیجب ان یکون المتکلم مع المخاطب كالطبیب مع المریض یشخص حالته من حیث التصدیق وعدمه بعد الاخبار ویعطیہ ما یناسبها۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ جانتی ہی ہیں کہ کلام کا جو مقصد ہوتا ہے، خبر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ افادہ مخاطب ہوتا ہے، یعنی مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ جو آپ کسی مخاطب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کچھ پہنچائیں۔ بس جب آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو سمجھائیں، کوئی بات پہنچائیں، کوئی فائدہ دیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس انداز سے کلام لے کر آئیں کہ جو بات آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں اس بات کے بارے میں وہ تصدیق کے مقام تک پہنچے، اس خبر کے بارے میں اس کو یقین ہو جائے اور اس کی تصدیق کرے۔ اب جب ایسا ہے تو سب سے پہلے آپ کو مخاطب کی حالت کا سمجھنا ہوگا، حالت کو سمجھنا ہوگا کہ مخاطب کی حالت کیا ہے۔ مخاطب خالی ذہن ہے، متردد ہے یا انکاری صورت میں ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چلے گا تو اسی کے مطابق آپ نے کلام کرنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لہٰذا جو متکلم ہے وہ طبیب کی طرح ہے مخاطب کے ساتھ، جس طرح کہ طبیب مریض کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح مخاطب کے ساتھ جو متکلم ہے وہ طبیب کی طرح ہے۔ کہ سب سے پہلے طبیب کیا کرتا ہے؟ مریض کی حالت کو سمجھتا ہے، مریض کی مرض کو سمجھتا ہے، اور پھر جو اس کا مرض ہوتا ہے اسی کے مطابق دوائی لکھتا ہے، دوائی تجویز کرتا ہے۔ لہٰذا متکلم بھی پہلے مخاطب کی حالت و کیفیت کو سمجھے اور پھر جو اس کی حالت و کیفیت ہو اسی کے مطابق کلام لے کر آئے۔ یعنی پہلے وہ یہ سمجھیں کہ متکلم خالی ذہن ہے، متردد ہے یا انکاری ہے۔ اگر میں سیدھا سادہ کلام کروں گا تو یہ تصدیق کرے گا، یا اگر میں تاکید کے ساتھ کلام کروں گا تب یہ تصدیق کرے گا میرے خبر کی، یا اگر میں کلام تاکید در تاکید یعنی تاکید پر تاکید کلام میں لگاؤں گا تو تب یہ تصدیق کرے گا۔ وَيُعْطِيهِ مَا يُنَاسِبُهُ، یعنی جو مناسب ہو وہی متکلم مخاطب کو عطا کرے۔ فحق الکلام ان یکون بقدر الحاجت، پس کلام کا حق یہ ہے کہ آپ کلام اتنا ہی کریں جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق کلام کریں، لا زائدا عنہا، نہ تو کلام اس سے زیادہ ہوں، لئلا یکون عبثا ولا ناقصا عنہا لئلا یخل بالغرض۔ فرماتے ہیں کہ کلام اتنا ہی کریں جتنے کلام کی ضرورت ہو، نہ تو زیادہ کریں تاکہ فضول ہو، نہ کم کریں تاکہ خلل ہو، جو مقصد آپ اس تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں خلل پیدا کرے، جو بات جو مطلب آپ معافی ضمیر جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں مخاطب تک وہ آپ ٹھیک طرح نہ پہنچا سکے، اس میں مخل ہو، ایسا بھی نہ ہو۔ یعنی اگر خالی ذہن ہے تو بھائی بقدر حاجت کلام کریں، سیدھا سادہ کلام کریں، متردد ہے تاکید لگائیں کلام میں، انکاری ہیں 2-3 تاکیدیں لگائیں۔ لہذا تختلف صور الخبر فی اسالیب اللغت باختلاف احوال المخاطب الذی یعتریہ 3 احوال من هذه الجہة۔ فرماتے ہیں کہ پس خبر کی جو صورتیں ہیں وہ بھی مختلف ہے، مخاطبین کی صورتیں مختلف ہیں، مخاطب کی صورتیں مختلف ہیں، تو پس مخاطب کی صورتوں کو دیکھ کر خبر کی صورتیں بھی مختلف ہے۔ مخاطب خالی ذہن ہو تو خبر ابتدائی ہوگا، مخاطب متردد ہو تو خبر تاکید کے ساتھ ہوگا، اور اگر مخاطب انکاری ہے تو خبر بھی خبر انکاری ہوگا۔ مخاطب اگر متردد ہو تو خبر طلبی ہوگا، اور انکاری ہو تو منکر ہو تو خبر بھی خبر انکاری ہوگا۔ اب 3 صورتیں بنتی ہیں مخاطبین کی، اسی کے مطابق 3 صورتیں بنتی ہیں خبر کی۔ اولا پہلی صورت ان یکون المخاطب خالی الذہن من الخبر،
پہلی صورت یہ ہے کہ جب مخاطب خالی و ذہن ہو، اس خبر کے بارے میں جو آپ اسے دے رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی علم اس کو نہیں ہے. ففی هذا الحال لا يؤكد له الكلام لعدم الحاجة الى التوکید. فرماتے ہیں کہ جب مخاطب خالی و ذہن ہے تو کلام میں تاکید لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کلام میں تاکید لائیں. لہٰذا یہاں پر اگر آپ کلام میں تاکید لائیں گے تو یہ تاکید فضول شمار ہوگا. نحو قوله تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے المال والبنون المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد حیات دنیا، دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی جو کلام لے کر آئے ہیں یہ بغیر تاکید کے ہے. کیونکہ ہمیں فقط خبر دے رہے ہیں حیاتی دنیا کے بارے میں کہ مال اور جو اولاد ہیں وہ حیاتی دنیا کے لیے زینت ہے، اور ہم بھی اس بات سے انکاری نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ تھا لیکن ہم انکار کر رہے تھے، نہیں. لہٰذا تاکید کی بھی ضرورت نہیں ہے اور خدا نے بھی تاکید نہیں لگائی. سورۃ الکہف آیت نمبر 46. وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْخَبَرِ ابتدائیًا. خبر کی اس قسم کو خبر ابتدائی کہا جاتا ہے، یعنی جب مخاطب خالی و ذہن ہو اور اسی کے مطابق کلام لانا ہو. تو جب اسی کے مطابق کلام لانا ہو وہ کلام جو ہوگا وہ تاکید سے خالی ہوگا. اب جب تاکید سے خالی ہوگا تو وہ ایک ابتدائی خبر ہے نا، وہ سیدھا سادہ خبر ہے. ثانیاً ان یکون المخاطب مترددا فی الخبر طالب الوصول لمعرفته والوقوف على حقیقت فیستحسن تاکید الکلام الملقى الیہ تقویتا للحکم لیتمکن من نفسه ویطرح الخلاف وراء ظہره نحو ان الامیر منتصر. دوسری قسم یہ ہے کہ جب مخاطب متردد ہو، وہ خبر جو متکلم مخاطب کو دے رہا ہے پہلے سے مخاطب اس بارے میں جانتا تو ہے لیکن تردد کی حالت میں ہے، تردد کی صورت میں ہے. کیا واقعاً یہ خبر ایسا ہے بھی کہ نہیں جو مجھے متکلم بتا رہا ہے. مثلا پہلے سے جانتا ہے مخاطب کہ مثلا اس کو خبر دیا گیا ہے زید کے کڑا ہونے کے بارے کے کڑے ہونے کے بارے میں، لیکن وہ متردد ہے کہ واقعاً زید کھڑا بھی ہے کہ نہیں ہے. متکلم دوبارہ اس کو زید کے کھڑا ہونے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. اب یہاں پر جو مخاطب ہے وہ طلب کر رہا ہے کہ جو خبر مجھے دی گئی ہے واقعاً ایسا ہے بھی کہ نہیں، اور وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، وہ حقیقت پر توقف کرنا چاہتا ہے کہ جو خبر مجھے دی گئی ہے حقیقت میں ویسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب مخاطب متردد ہے تو متکلم کو چاہیے کہ کلام میں تاکید لگائیں، ایک تاکید لگائیں یا دو تاکید لگائیں، اور تاکید کے ساتھ کلام اس تک پہنچائیں تاکہ وہ جو مخاطب ہے اس کو یقین آ جائے کہ واقعاً جو خبر مجھے دی گئی تھی ویسا ہی ہے، اور جو اس کا تردد ہے وہ ختم ہو جائے. اس خبر کی خلاف، یعنی جو خبر متکلم اس کو دے رہا ہے اس کے خلاف جو اس کے ذہن میں ایک گمان ہے یا جو تصور ہے وہ مخاطب اس کو پس پشت ڈال دے، اس کو ختم کر دے. نحو جیسے کہ ان الامیر منتصر. مثلا ایک امیر ہے، بادشاہ ہے، کوئی ایک مثلا بادشاہ ہے، جرنیل ہے، وہ اپنے فوج کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے ہیں. چند دن یا کئی ہفتے جنگ جاری رہی اور جنگ جب ہو گئی اس کے بعد وہ فتح یاب بھی ہو گئے. اب وہاں جنگ کے میدان سے کوئی بندہ آتا ہے، شہر آتا ہے، وہ بندہ خبر دیتا ہے لوگوں کو کہ ان الامیر منتصر، بے شک کہ جو ہمارے امیر ہیں وہ فتح یاب ہو گئے ہیں، وہ فتح پا چکے ہیں. تو اگر وہ کہے گا کہ الامیر منتصر الامیر منتصر تو ہو سکتا ہے کہ
وہ جو لوگ ہیں وہ اس خبر پر یقین نہ کریں، یا مثلا ان لوگوں کو پہلے بھی ایک خبر دی گئی ہے، کسی نے خبر دی ہے ان لوگوں کو کہ امیر فتح یاب ہو گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا۔ لیکن کیوں نہیں آ رہا؟ شاید اس لیے نہیں آ رہا ہو کہ جو اس امیر کے مخالفین ہیں کہ جن سے جنگ کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ قوی تھے، لیکن پھر بھی یہ جو امیر ہیں ان کا یہ فتح یاب ہو گیا تو ان کو یقین نہیں آ رہا۔ ایک اور بندہ جو جنگ سے آ رہا ہے ان سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی امیر فتح یاب ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ یہ اس بندے کو پتا ہے کہ یہ متردد ہے اس خبر کے بارے میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تاکید لگاتا ہے، ان الامیر منتصر، بے شک کہ امیر فتح یاب ہو گئے ہیں۔ یہاں پر اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ انا کو لگایا گیا ہے۔ اب انا تاکید کے لیے آتا ہے، انا تاکید کا معنی دیتا ہے، ساتھ یہ کہ یہ جملہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ خود تاکید پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْخَبَرِ طَلَبِيًّا، خبر کی اس قسم کو کہتے ہیں خبر طلبی۔ ایک اور قسم بھی ہے جو کہ خبر انکاری ہے، کہ جس میں جو مخاطب ہے وہ بالکل انکاری ہو، البتہ وہ ایک الگ درس میں پڑھیں گے، یہاں پر ابھی فی الحال اتنا ٹائم نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔